مرتبہ سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھو، طویل قنوت پڑھو، سورہ لمبی تلاوت کرو تاکہ زیادہ ثواب ملے. اذان اقامت کے درمیان بھی بہت ساری دعائیں سکھاتے تھے، یاد کرو. اگر سوال ہو کتنے مومن کو اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا یاد ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان تو ہے ہی دعا، اقامت اور نماز کے درمیان بھی طویل دعائیں ہیں، مگر مستحب ہے، ترک کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مستحبات کی اہمیت کو بھی انسان اپنے دل سے نہ نکال دے، ارے مستحب ہے چھوڑو، مستحب نہیں. لہذا کچھ مستحبات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. شریعت مقدسہ میں جن چیزوں کو پسند فرمایا ہے، چاہے واجب ہو یا مستحب، یقیناً انسان کے لیے فائدہ مند ہے، جبھی تو انہیں پسند کیا گیا ہے. اور جن چیزوں کو ناپسند، یعنی چاہے حرام ہو کر ناپسند ہو یا مکروہ ہو کر، یقیناً کوئی نہ کوئی نقصان ہے، جبھی تو انہیں ناپسند قرار دیا. لہٰذا خدا کے پسند اور خدا کے ناپسند کے مطابق عمل کریں، پورے شریعت پر عمل کرنے والے شمار ہوں گے. صلوات پڑھیے. بات کوئی نئی پیش نہیں کی ہے، ہمیشہ والی باتیں ہیں، لیکن جو مسئلہ الجھا ہوا ہوتا ہے وہ یہ مستحبات کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، چاہے واجب ترک ہو جائے. اس لیے آج کی گفتگو مسائل میں زور دے کر میں عرض کر رہا ہوں، مستحبات اور واجبات کو سمجھ کر عبادت انجام لائیے. کتنا اہم مسئلہ ہے دعا کرنا. گفتگو شروع کر رہا ہوں. مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام غالباً علماء منسوب کرتے ہیں شب قدر کی رات کے اعمال کا، کہ مولا فرماتے ہیں میں نے مادر گرامی کو رات کی ابتدا سے صبح تک دعا کرتے دیکھا. اس طرح کہ عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے دعا کرتی رہی. جب صبح نمودار ہوئی، فرض نماز پڑھنے لگی، میں نے سوال کیا ماں آپ نے رات بھر عبادت کی مگر ہمارے لیے اور اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، دوسروں کے لیے دعائیں مانگی. آپ نے فرمایا الجار ثم الدار، بیٹا پہلے ہمسائے کا حق ہے، بعد میں اپنا حق ہے. کوئی مومن ہمسائے کا گلا دبانے والے مسلمان موقع ملے تو چھت گرا کر اسے دبا دیں. میں نے ایک بک اسٹال کے اوپر شاید پچھلی دفعہ کیا تھا، اس سے کہیں پہلے، طرفہ تماشا بن جاتا ہے. مولانا صاحب آپ کچھ کتابیں بھی لکھتے ہیں. میں نے کہا یار غلطی ہو گئی مجھ سے، ہمسایوں کے حقوق کے اوپر ایک کتاب سے لکھا، لیکن چھاپنے والا کوئی نہیں، وہ بک اسٹال والا تھا. اچھا آپ کتابیں چھاپتے ہیں تو مہربانی فرمائیں چھاپیں. کیا لکھا ہے؟ ہمسائے کے حقوق. جیسے لفظ ہمسائے سنا اس نے اپنے ہمسائے کو جو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کی. میں نے کہا میری کتاب آپ سے نہیں چھپا. پہلے سے بھرا ہوا تھا، اردو میں لگتا نا انسان بڑا سے لے کر آتا ہے، موقع ملے گی کھل جائے. ہمسائے کا حق ادا کریں گے. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ پہلے دعا میں بھی ہمسائے کا پہلا حق ہے، بعد میں اپنا ہے. اور عمومی روایت بھی ہے جو انسان دوسروں کے لیے 40 افراد کا نام لے کر، صرف نماز شب ہی میں نہیں ہے، عام دعا میں بھی 40 افراد کے لیے دعا کرے گا، پروردگار بغیر مانگے اس کی حاجتیں پوری فرمائے. جناب سیدہ کی سیرت. دوسرے نمبر پر قرآن کی اہمیت. ایک ہفتہ پہلے کچھ روایات احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ انسان کے دل پر نبی کریم فرماتے ہیں کہ لوہے کی طرح سے دنیاوی امور لہو لعب کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. اسے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن کی تلاوت کرو اور ذکر موت کو یاد کرو. ہمارے ہاں مولانا صاحب یہ باتیں نہیں کرو، یہ بدشگونی ہو جاتی ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے. یہ باقاعدہ جملہ عام ہے، عام و خاص کہتے ہیں ایسی باتیں نہیں کرو، یہ بدشگونی ہے. حد ہو گئی. ایک صاحب سے کے سامنے کسی طرح ذکر چلا کہ بھائی اسلام میں مستحب عمل ہے کہ کفن انسان اپنے سرانے رکھے، روزانہ سونے سے پہلے، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے خوش ہوتے ہیں کتنے ناراض ہوتے ہیں، سونے سے پہلے کفن کی زیارت کرے، سوئے کبھی اسے قبر کی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. جب پوری تیاری لباس تیار کر کے بیٹھا ہے. مستحب ترین اعمال میں سے
ارے مولانا صاحب کفن سرانے رکھوں گا اگلے دن واقعہ مر جاؤں گا. یعنی نبی کریم نے غلطی سے یہ بیان فرمایا. اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کے لیے افسوس صد افسوس. مولانا صاحب ابھی تو یہ اسکول پڑھ رہا ہے, ابھی تو او لیول کرے, اے لیول کرے, قرآن تو بعد میں خود بھی پڑھے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام کا تو خدا ہی حافظ ہے. پہلے انگلش سیکھے, پہلے میتھ سیکھے. میں نہیں کہتا ہوں کہ باقی علوم حاصل کرنا حرام ہے. ارے آج کا مولوی بھی کچھ نہیں ہے, کم از کم اوکے فوکے سوچے ساری باتیں یس نو کر دے گا تو اسے لوگ مولانا سمجھتے, ورنہ جاہل کو کون مولانا سمجھے گا. اور ہمارے ہاں جہالت اور علم کے لیے بھی عجیب سلسلہ ہے, عجیب سلسلہ. اتفاق سے کھڑا ہوں ایک جگہ پر, دو بندے, یہ عید کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں ورنہ یہ کوئی روایتیں نہیں ہیں لیکن سبق آموز ضرور ہے. ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا کوئی کرائے کا مکان ہے, دوسرے نے کہا ہاں ہے. اس نے کہا لیکن ایک پریشانی ہے, وہ انگریزی ٹوائلٹ ہے جو اوپر بیٹھتے ہیں آرام سے. تو دوسرے نے در سے کہا میں بھی لکھا پڑھا ہوں. میں نے کہا ٹوائلٹ کا لکھا پڑھے سے کیا تعلق ہے؟ ٹوائلٹ میں جانا, چاہے جاہل ہوگا وہ بھی جائے گا, چاہے پی ایچ ڈی والا ہوگا وہ بھی جائے گا. یعنی ٹوائلٹ کے بیٹھنے پر بھی لوگ فرق کرتے ہیں. دوسری بات, انتہائی افسوس کی بات, جس کا دولت مال کوئی مرتبہ کچھ زیادہ ہوگا اس کے عورت کا لباس تھوڑا کم ہوگا. جناب سیدہ کی حیا عفت کی بات ہو رہی ہے, ہونی ہے, اس لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی ایسا کیوں, لباس باحجاب کیوں نہیں ہے, کیا ہم جاہل ہیں؟ اس کا مطلب باحجاب ہونا, نمازی ہونا, ایماندار ہونا جہالت کی نشانی قرار دیے. اب بات چلی تھی مستحب اور مکروہ اور واجب و حرام سے. اب آپ بتائیے کس نہج پر ہم جا کر کھڑے ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام نے, مجتہدین نظام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یوم مادر کیوں قرار دیا ہے؟ مانتے ہیں نا, فادر ڈے, مدر ڈے اور کیا ڈے بتائیے گا. نہیں, بہت ساری باتیں ہیں. حضرت امام خمینی نے انقلاب کے بعد یہ شروع کیا تھا کہ اصل مادر ڈے ماننے کا دن 20 جمادی الثانی جناب سیدہ کی ولادت کے دن کو مادر ڈے کہنے کا حق ہے.